نظری کی بہت ساری سزائیں ہیں۔ ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کی توفیق سے محروم بھی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے شیخ محترم نے ان کو سنایا کہ ایک حافظ قرآن بدنگاہی کی وجہ سے حفظ قرآن کی دولت سے محروم ہو گیا، یعنی قرآن اس کو یاد نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بات حضرت کے منہ سے سنی تو بہت ڈر لگا، اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت ایسی کیا بات ہے کہ بدنگاہی کی وجہ سے آدمی ایمان یعنی قرآن کی دولت سے محروم ہو گیا، تو بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے شیخ محترم نے ان کو جواب دیا کہ بات اللہ تعالیٰ کی غیرت کا ہے۔ جس طرح بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا خاوند غیر محرم عورتوں کو دیکھے، دوسری عورتوں کو دیکھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے میری طرف نظر کرنے کے بجائے غیروں کے اوپر اور غیر محرم عورتوں کے اوپر نگاہ ڈالے۔ جن حفاظ کو اسکرین کے اوپر بدنگاہی کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ حفاظ عمومی طور پر قرآن کی دولت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، ان کو قرآن پاک یاد نہیں رہتا۔ اور دوسرا واقعہ ایمان سے بھی محروم ہونے کا ہے۔ کئی مرتبہ موت کے وقت آدمی ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ نے بھی فضائل ذکر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نزاع کی حالت میں تھا، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سک رہا۔ لوگوں نے جب اس کا سبب پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں کلمہ تیری زبان پر جاری نہیں ہوتا، تو اس نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میری دکان میں ایک عورت کچھ خریدنے آئی تھی، مجھے اس کو دیکھنا اچھا لگا اور میں اس کو دیکھتا ہی رہا، جس کی وجہ سے آج کلمہ میری زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ جو انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک آنکھ یعنی بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہریلا تیر ہے، بس جو بندہ بد نظری کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا کرے گا اور اس کی حلاوت عطا فرمائے گا، جس کی حلاوت اور میٹھاس اس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو بھی مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس میں اس کو حلاوت محسوس ہوگی، مٹھاس محسوس ہوگی۔ تو نوجوانوں، اس دور میں بد نظری سے بچنے کا کچھ اور ہی مزہ ہے۔ جو بھی بچے گا بد نظری سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی ایسی مٹھاس پیدا کر دیں گے کہ یہ مٹھاس گناہ کی لذت سے بھی زیادہ، کئی زیادہ مرتبہ میں اور کئی زیادہ مٹھاس میں اور میٹھی ہوگی۔ ہاں، بد نظری کے ساتھ ساتھ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جو آدمی بد نظری سے بچتا ہے، شیطان کی تیروں سے بچتا ہے، اور تھوڑا بہت ذکر کر لیتا ہے، تھوڑا بہت تلاوت کر لیتا ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی عجیب ہی مٹھاس ہوتی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری کرنا آنکھوں کا زنا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بد نظری کی وجہ سے آدمی زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ یہ اس کی سیڑھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ ایک تو زبان کی، کہ جب بولو تو سچ بولو، جو وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور تیسرا ہے امانت کو ادا کرو، چوتھا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پانچواں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بھی نہیں دکھائیں گے۔ ان میں پہلے وہ شخص ہے جو اللہ کے خوف میں روئے، اللہ کے خوف میں رونے والا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرے داری کی ہو، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی حرام چیزوں سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں کو دیکھنے سے رکا رہے۔ جس نے حرام چیزوں کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں دکھائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات کی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے اور اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روکتے تھے تو جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ زندگی میں بہت سارے مواقع پیش آتے ہیں، کبھی غصہ اور کبھی شہوت انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، لیکن حقیقی انسان، حقیقی بندگی اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ وہی ہے جو ان خواہشوں کو، ان غصوں کو اور ان شہوت کی چیزوں کو روکے رکھے۔ انسان کو اس غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے کہ آج گناہ کا موقع ہے، آج کر لوں گا کل سے نہیں کروں گا، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے، مشائخ کا کہنا ہے کہ جب آدمی اس نیت سے کہ آج کر لوں گا اور کل نہیں کروں گا، اس نیت سے گناہ کر لیتا ہے تو کل اس کے ارادے میں اور زیادہ پختگی آ جاتی ہے، اس کا گناہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دیر نہیں کرنا چاہیے، توبہ کر لیا تو فی الفور اس گناہ سے رک جانا چاہیے، اور اس گناہ کے سے رکنے میں اتنا مزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے اندر اتنا مزہ نہیں رکھے۔